بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے اور دعا ہے کہ رب کریم آپ سب کو ایمان کی اچھی حالت میں رکھے۔ آپ لوگوں سے آج ایک ریکویسٹ بھی کرنی تھی کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ فرینڈس میں شیئر کریں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ کسی ٹاپک پر مزید جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹس کیجیے، تو انشاءاللہ میں اس پر بھی بات کروں گی۔ اور اگر ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور سپورٹ کرتے رہیے، مجھے آپ سب کی سپورٹ چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ تو آئیے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر اپنی اور اللہ کی قربت سے محبت چاہتا ہوں۔ دوستو، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا ہے، عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے وہ قریبی رشتہ دار کون سے ہیں اور آپ کی قرابت کن لوگوں کو حاصل ہے جن سے محبت اور مودت کرنا ہمارے اوپر واجب قرار دے رہے ہیں؟ وہ قرابت کون سی ہے ہمارے اوپر نشاندہی فرما دیں۔ فرمایا وہ قرابت ہے علی، فاطمہ اور شہزادے حسن اور حسین علیہ السلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی تمہارا ایمان زائل نہیں ہوگا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر فرمایا اور وہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا پہلی چیز جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یعنی کہ اللہ کی رسی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور دوسری میرے آل اور اہل بیت۔ فرمایا یہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت جڑے رہیں گے، قرآن میرے اہل بیت سے جدا نہیں ہوں گے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، اور یہ قیامت میں اسی طرح جڑے ہوئے حوض کوثر میں میرے پاس آئیں گے۔ دوستو، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سیاہ اون کی چادر جس کے اندر نقش نگار تھے وہ پہنے ہوئے اور اوڑھے ہوئے باہر تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں حسن ابن علی تشریف لے آئے۔ آپ نے اس چادر میں حسن مجتبیٰ کو داخل کر لیا، فرمایا بیٹے اس کے اندر آ جاؤ، اندر چھپا لیا۔ پھر شہزادے حسین علیہ السلام تشریف لائے، چادر اٹھائی تو ان کو بھی اندر داخل کر لیا۔ پھر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا تشریف لائی، ان کو بھی چادر میں داخل کر دیا۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے تو ان کو بھی چادر میں داخل کر دیا۔ جب چاروں کو داخل کر دیا، خود تو پہلے ہی بیٹھے تھے، جب یہ چاروں بھی داخل ہو گئے تو آقا کریم نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے اور ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ ان ساروں کو داخل کر کے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں روایت کیا ہے اور اس کو امام بیہقی نے بھی روایت کیا اور امام حاکم المستدرک نے بھی روایت کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگوں مجھ سے محبت کیا کرو اللہ کی محبت کی خاطر، مطلب یہ کہ اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو۔ اور آگے اسی قاعدے کے مطابق فرمایا کہ اگر میری محبت چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کیا کرو، کیونکہ میری محبت اہل بیت کی محبت کے سوا نہیں، اللہ کی محبت میری محبت میں ہے اور میری محبت اہل بیت کی محبت میں ہے۔ رب کریم ہمیں تمام
اہل بیت تمام شہدائے کربلا کے پیروکار کریں اور ان کے وسیلہ توسل سے ہماری تمام مشکلات کو حل فرمائیں۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا وہ حسین، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اور اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔